السلام علیکم فرینڈس، آج میں آپ سے جس موضوع پہ بات کروں گی وہ کچھ ایسے الفاظ ہیں جو ہماری روزمرہ زندگی میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں، جس پر عمل کرتے ہوئے ہم کسی کو بھی اپنی بات بہت اچھی طرح سے سمجھا سکتے ہیں اور اس کو اپنی بات پر قائل بھی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ کوئی پہلو آپ سے مس نہ ہو۔ الفاظ اپنے اندر بڑے تاثیر کے حامل ہوتے ہیں اور ہر لفظ کی تاثیر الگ الگ ہوتی ہے۔ اسی طرح پہلا لفظ ہے یس، جی ہاں۔ اگر دو افراد کے درمیان گفتگو کا آغاز جی ہاں سے ہوتا ہے تو وہ دونوں کے درمیان میں تعلق کو بڑھاتا ہے۔ فٹ سے منہ پر نہ کہہ دینا اگلے انسان کو لاشعوری طور پر مزاحمت میں ڈال دیتا ہے اور اس طرح بات میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ بات کو بگاڑا نہ جائے تو اپنی گفتگو میں جی ہاں کے لفظ کی مقدار کو بڑھا دیں۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اگلے انسان کی بات سے متفق نہیں ہوتے تو وہاں پر بھی نہ نہیں کہیں بلکہ جی ہاں ہی کہیں، کیونکہ اس وقت وہ انسان آپ سے نہ سننے کی توقع نہیں کر رہا ہوتا۔ اس لیے جی ہاں کر کے اسے اپنی اہمیت کا احساس دلائیں تاکہ وہ پھر آپ کی بات کو بھی سمجھے۔ سیکنڈ ورڈ ہے بٹ، لیکن۔ لیکن کا لفظ دماغ پر ایک خاص اثر رکھتا ہے، لیکن دو جملوں کے درمیان میں آتا ہے۔ ہم جب اپنی بات شروع کرتے ہیں تو لیکن کے بعد والی بات بہت معنی رکھتی ہے۔ لیکن سے پہلے ہمیشہ ہم واقعہ کو بیان کرتے ہیں اور لیکن کے بعد ہم لاجیکل گفتگو کو ڈسکس کرتے ہیں، جیسا کہ میں اسکول چلا جاتا لیکن بارش ہو رہی تھی۔ اسی طرح ہر بات کو مثبت طریقے سے کرنے کے لیے ہم کو اپنے الفاظ کا چناؤ بہتر کرنا پڑتا ہے۔ تھرڈ ورڈ ہے بیکوز، کیونکہ۔ کیونکہ کے بعد بھی ہمیشہ لاجیکل گفتگو ہوتی ہے۔ کیونکہ سے پہلے ہم اپنے ساتھ ہوا واقعہ بیان کرتے اور اس کے بعد کیونکہ لگا کر ہم اس کی وجہ کو بیان کرتے ہیں۔ اس طرح بات کرنے اور سننے پر ایک گہرا اثر ہوتا ہے۔ ہر بات میں کوئی نہ کوئی وجہ بیان کرنا لازمی ہوتا ہے تاکہ اگلا انسان مینٹلی طور پر آپ سے متفق کرے۔ ناؤ فورتھ ورڈ از نیم۔ نیم یعنی نام، کسی کی شخصیت۔ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں اگر آپ اس کو اس کے نام سے پکارتے ہیں تو وہ فخر اور عزت محسوس کرتا ہے۔ نام انسان کی پہچان ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کو اس کے نام سے بلاتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ اس کی لائف میں میری ایک پہچان اور ایک عزت ہے۔ جب آپ کسی کا نام ایک بھرے مجمع میں لیتے ہیں تو وہ انسان بہت زیادہ عزت محسوس کرتا ہے اور اس طرح وہ آپ سے اپنائیت محسوس کرنے لگتا ہے۔ ففتھ ورڈ ہے اف، اگر۔ اگر کا استعمال ہماری زندگی میں امید کو ابھارتا ہے۔ جب ہم اپنی گفتگو میں اگر کا استعمال کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں مختلف قسم کی سوچ اور امید ابھرتی ہے۔ جیسا کہ اگر ہم کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں اور اپنے دوست کو اس کے لیے مائل کرنا چاہتے ہیں تو ہم اسے اس طرح کہیں گے کہ اگر تم میرا ساتھ دو تو ہم مل کر یہ کاروبار کر سکتے ہیں۔ یہاں پر اگر نے اگلے انسان کے اندر ایک سوچ اور کام کرنے کے جذبے کو ابھارا ہے۔ اسی طرح اپنے دوست کو کسی کی بات کے لیے مائل کرنا چاہتے ہیں تو ہم اسے اس طرح کہیں گے کہ اگر ابھی بھی تم محنت کرو تو پاس ہو سکتے ہو۔ اس طرح کرنے سے آپ کے دوست یا کسی بھی انسان کے اندر ایک جذبہ اور ہمدردی پیدا ہوگی کہ یہ بندہ مجھ پر کوئی زبردستی نہیں کر رہا بلکہ وہ مجھے اپنا ہمدرد سمجھتا ہے۔ اگر استعمال کرنے سے آپ دوسرے انسان کو بھی اپنی اہمیت دے دیتے ہیں اور اپنی بات بھی منوا لیتے ہیں۔ سکستھ ورڈ ہے ہیلپ۔ جب آپ کسی سے مدد مانگتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو بہت اہم سمجھنے لگتا ہے کہ اس نے مجھ سے مدد کے لیے کہا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں اس قابل ہوں جو اس کی مدد کر سکتا ہوں، یا وہ مجھے اس قابل سمجھتا ہے کہ میں اس کی مدد کر سکوں۔ اس طرح مدد کا ایک لفظ آپ کی زندگی میں آپ کی اور اس کی زندگی میں اس کی اہمیت کو بڑھا دیتا ہے۔ ناؤ لاسٹ ورڈ ہے تھینکس، شکریہ۔ شکریہ ادا کرنے سے اگلے انسان کے دل میں شکریہ کہنے والے انسان کے لیے اہمیت بڑھتی ہے۔ شکریہ ادا کرنے والا اپنی اہمیت اور معیار کو بڑھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ کسی بندے کا شکریہ ادا کرنا نہیں سیکھ سکتا وہ کبھی خدا کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ ہوپ یو لائک مائی ڈسکشن۔
Please like and subscribe my YouTube channel. Thank you so much.